لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی، خوش آمدید۔ میں ہوں نوید نظامی اور 10 بلیسڈ ڈے پیغام ٹیلی ویژن کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس صبح جو کہ ایک افضل ترین صبح میں سے ایک صبح ہے، جن 10 دنوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ان 10 افضل ترین دنوں میں ہم کیسے نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، ہم کیا کرنے کے کام کر سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور بہت سی ایسی چیزیں ہم جانیں گے کہ جو ہماری زندگی میں شامل ہونا بہت ضروری ہیں۔ زندگی کا وقت نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور جب ایسے وقت میں جس کا ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، ایسی گھڑیاں، ایسی ساعتیں نصیب ہو جائیں کہ جن میں تھوڑے سے وقت میں تھوڑا سا کام کر کے ہم زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کریں گے۔ آج کی ٹرانسمیشن اسی لیے ہے، عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، مناسک حج کے حوالے سے، قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہم اپنی ساری ٹرانسمیشن میں باتیں کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ کو تعارف کرواتا چلوں، میرے ساتھ موجود ہیں قاری عبد الماجد ثانی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ہستی مسکراتی شخصیت، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، جناب مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے سر؟ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں جی، بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں۔ ان سب کاموں کے کرنے سے پہلے چند ایک چیزیں جو آپ کے گوش گزار میں کرتا ہوں کہ پیغام ٹیلی ویژن کی ہماری اس نشریات کو دیکھنے کے لیے عشرہ ذو الحجہ کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن یوٹیوب پہ بھی آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی پر آپ پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، یا کسی بھی براؤزر میں live.paigham.tv لکھ کر سرچ کریں اور آپ ہماری نشریات دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے ایک آپ کے لیے یونین نمبر مخصوص کر دیا ہے، اور یونین نمبر کا فائدہ یہ اکثر ہوا کرتا ہے کہ فری آف کاسٹ ہمارے کرنے والے، فون کرنے والوں کو، ناظرین سامعین کو جو اپنے سوال اور جواب کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 111-700-000، یعنی 111-700 اور 000۔ کال کیجئے، چھوٹی بات کیجئے، ٹی وی کا والیوم بند کیجئے اور ایک وقت میں ایک سوال کیجئے۔ اس کے ساتھ جو میرے پاس لنک اوپن ہے یوٹیوب کا لائیو لنک، جس پہ ہماری لائیو نشریات پیغام ٹیلی ویژن کی 10 بلیسڈ ڈیز کی دکھائی جا رہی ہے، یہاں پہ بھی آپ ہمیں سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ ہماری ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں اشتراک حاصل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پہلو میں ہمارے معاون جو ہیں، جو ہمارے اس ٹرانسمیشن کو سپانسر کرتے ہیں، ان کو بھی ڈسپلے کیا گیا ہے۔ آغاز کرتے ہوئے میں قاری صاحب کی جانب بڑھتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आगे बढ़ते हुए जी आज की किताब जो ज़िम्मेदारी है ये भी आपको बताते चलें और इसका नाम बड़ा कैची है, बड़ा खूबसूरत सा नाम है। ये देखिए इसका टाइटल भी बड़ा खूबसूरत है। नाम है जी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए और उसवा हसना की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने के सुनहरी उसूल जो हैं वो इसमें बताए गए हैं। ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए 10 लाख से ज़ायद छपने वाली किताब का उर्दू तर्जुमा और कौन सी बात किस से कब किस लहजे में और किन अल्फाज में करनी है, यही हिकमत है जिसकी आज हमें बहुत ज़रूरत है। अगर आप खुशगवार लम्हों को, बेहतरीन यादों को, असरंगेज़ लफ्ज़ों और शानदार रवैयों से अपनी ज़िंदगी को हसीन बनाना चाहते हैं तो ये किताब आपको रहनुमाई फ़राहम करेगी। इस किताब की खूबी ये है कि इसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत और सीरत मुबारका है, अंदाज में जिद्दत और अल्फाज में नुदरत है। आलम इस्लाम के मायनाज़ आलम दीन डॉक्टर मोहम्मद अब्दुर्रहमान रीफ़ी साहब की ये पुरकशिश पेशकश है जो ये हम ख़ुद भी पढ़ें और ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाने के लिए दूसरों को भी तोहफ़े में दें। दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स पर दस्तयाब है और दारुस्सलाम.pk पर ऑनलाइन भी ये दस्तयाब है। और वैसे भी दारुस्सलाम इंटरनेशनल हमारे को स्पॉन्सर्स में आज शामिल हैं, अरतैबा इंटरनेशनल भी हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं।
چلتے ہیں بھٹی صاحب کی جانب. بھٹی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج آپ نے ایک بڑا خوشگوار سا کام کیا ہے جب ہم وارڈروب میں تھے, تو اس کے لیے میں آپ کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جی. اب چونکہ آموں کا موسم ہے اور ہم کہا کرتے ہیں کہ آم ہوں اور بہت سے ہوں, ڈھیر سارے ہوں, تو آج بھٹی صاحب جب آئے نا وارڈروب تو بہت سا سامان پکڑا. میں نے کہا بھٹی صاحب خیریت ہے؟ کہتے میرا دل کر رہا تھا چلے آج آپ کو آموں کی دعوت دی جائے. تو آج ہماری ساری ٹیم کی آموں کی دعوت بھٹی صاحب کی جانب سے ہے. سر تھینک یو ویری مچ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سر سوالات ہیں, بہت سی باتیں ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے جس کرام الکاتبین کے حوالے سے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے, تو کوئی ایک دو جملے ہمیں سمجھ کے حوالے سے اگر آپ بتا سکیں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. نظامی بھائی, قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی ہیں جی, ان کے اندر یہ جو ہماری زندگی ہے نا, جی, اس کے رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے. ہم نے جو کیا ہے, جو کمایا ہے, جو اعمال کیے ہیں, اچھے کیے ہیں یا برے کیے ہیں, جی, ان کے رزلٹ کا بیان ہو رہا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم. جو نیکوکار ہوں گے, اللہ کے محبوب لوگ, جی, اللہ کو ماننے والے لوگ, جنہوں نے اللہ کی مان کر اپنی زندگی گزاری ہوگی, وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اور جو برے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کی نہیں سنی, تو ان کے لیے پھر بھڑکتی ہوئی آگ ہے, جہنم ہے, اس میں وہ جلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. اور اینڈ پر اللہ رب العزت نے اپنی شہنشاہیت, اپنی بادشاہت, اپنی ملکوت السماوات والارض ہونے کا اعلان کیا ہے کہ اس روز کسی شخص کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک ذرے کا اختیار بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ, سارا اختیار اس مالک کا ہوگا. اللہ اکبر. اور حدیث کریم میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس روز اللہ رب العالمین زمین کو اپنی انگلیوں پر, آسمان کو اپنی انگلیوں پر رکھ کر پھر فرمائے گا, اب بتاؤ کون ہے بادشاہ, کون ہے شہنشاہ, کدھر ہیں وہ دنیا کے بادشاہ جو لڑتے تھے, جھگڑتے تھے, یہ میری, کدھر ہے آج؟ تو کہیں سے سی کی آواز بھی نہیں آئے گی, خاموشی, ہیبت. تو وہ مالک ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ اگر اللہ کی رحمتیں, اس کی برکتیں, اس کی نعمتیں لینی ہیں تو پھر ابرار میں شامل ہو جاؤ. تو پھر ابرار کے لیے کیا ہے, ان الابرار لفی نعیم, نعمتوں کی فراوانی ہوگی, ایک نہ ختم ہونے والی زندگی اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا سلسلہ ہوگا. کن کے لیے؟ جو اللہ کے فرما بردار ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے. آمین یا رب العالمین. سر ہمیں چونکہ لائیو کویسچنز بھی آ رہے ہیں, کالز کا سلسلہ بھی ہم لیں گے, شروع کریں گے. سلیم ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور سعید احمد وہ بھی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں. قاری صاحب کو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. جی, پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ میرا سوال ہے کہ آج کل جیسے گھر میں کرسچن, نان مسلم میڈ وغیرہ کام والے رکھ لیے جاتے ہیں یا رکھ لی جاتی ہیں, تو ان کے ہاتھ سے بنا کھانا کھا سکتے ہیں؟ پلیز اس کی واضح تشریح کر دیں. جی ہاں بالکل, جی, کھانا بنا ہوا کھا سکتے ہیں, شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. جی, البتہ تباً کراہت ہو تو آپ نہ رکھیں ان کو, آپ مسلمان رکھ لیں. کھانا جائز کہاں سے ہے, دلیل کیا ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر میں تھے, خیبر فتح ہوا, تو ایک یہودیہ عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کو شہید کرنے کی سازش بھی کی. گوشت کے اندر زہر ملا دیا. آپ نوالا لے کے منہ میں چبانے کی کوشش کر رہے ہیں, نگلنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ گوشت اندر نہیں جا رہا. کچھ صحابہ نے زبردستی اس کو نگل لیا. اوپر سے وحی بھی آ گئی کہ محبوب نہ کھائیں, اس میں زہر ملا ہوا ہے. تو پھر آپ نے اس یہودی عورت کو بلا کر پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ دعوت کی تھی تو پھر انسانوں کی طرح دعوت کرتی نا. کہنے لگے جی مجھے یہ تھا کہ اگر تو آپ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو پھر تو آپ کو اطلاع ملی جانی ہے, تو آپ نہیں کھائیں گے, اور اگر آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہوئے تو پھر چلو ہمارا کام بن جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرفتار کروایا, اور جب وہ 2 صحابی شہید ہوئے یا ایک شہید ہو گیا اس گوشت کی وجہ سے, تو پھر اس کے قصاص میں اس عورت کو بھی قتل کرا دیا. اللہ اکبر. تو یہ دلیل ہے کہ
غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر ہیں سر، شامل کرتے ہیں. غزالہ صاحبہ لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہان کی خوشیاں نصیب کرے. جز- آپ الحمدللہ ہماری اتنی رہنمائی اس پروگرام سے ہوتی ہے کہ جزاک آپ کو اللہ. کیا بتائیں. جزاک اللہ آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. آمین جی. جی. سر مفتی صاحب سے میرا سوال ہے جی. کہ ہم لوگ اکثر سننے میں آتا ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ کرسچن لوگوں کو نہیں دینا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا ہم انہیں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم گھر میں قربانی کرتے ہیں تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ ابو کی طرف سے، یہ امی کی طرف سے ہے، یہ بھائی کی طرف سے ہے. پھر وہ انہیں روزہ رکھوا دیتے ہیں کہ جب جانور ذبح ہوگا اس کی وہ کلیجی سے روزہ جو ہے افطار کریں گے اور وہ چھری کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو پھر جانور ذبح ہوگا. پلیز یہ دونوں سوالوں میں ذرا رہنمائی کیجیے جی. گا. کیا یہ ٹھیک ہے طریقہ کا؟ اچھا جی، چلیں، بہت شکریہ جی آپ نے کال کی. میں ابھی جواب دیتا ہوں. سر نہیں، کرسچنس کو، نان سوال مسلم دو کو. نہیں ہے. پہلے تو یہ کلیئر کریں نا کہ یہ دو نہیں. چلیں سر، تو میری سفارش ہے، چلیں ان کو کر لیں آپ. نہیں، ایڈ میں کر جواب لیں تو دینے لگا ہوں پلیز. لیکن وہ ہماری بہن کہہ رہی ہے سوال دو ہیں. دو نہیں ہے، یہ 4-5 ہو گئے ہیں. پہلا سوال ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دے سکتے ہیں؟ جی بالکل. تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِ وَالْمُعْتَرَ، جی کہ خود بھی کھاؤ قربانی کا گوشت، اور جو قناعت کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا قربانی کا گوشت لینے کے لیے، یا جب آپ قربانیاں کر رہے تو وہ ارد گرد منڈلاتا ہوا حسرت بردی نظروں سے دیکھ نہیں رہا تھا، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے کہ انہیں قربانی نہیں کی، اس کے پاس استطاعت ہی نہیں تھی، تو آپ اس کے گھر میں بھی ضرور بھیجیں. والمعتر، اور جو آپ کے پاس آ گیا ہے، جس نے بیل دے دی ہے، دروازہ نوک کر دی، اس کو بھی دے دیں. اب اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی آ گیا ہے اس کو قربانی کا گوشت دے دیں. ہمیں ثواب ملے گا. صبح ملے گا، پورا ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک. دوسرا سوال تھا کہ دادا جی کی، ابو جی کی، فلاں کی، فلاں کی، فلاں کی، تو یہ جو تقسیم ہے نا یہ بھی غلط ہے. جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے. اب اس میں بھی کویسچن بن گیا، مستقل اور عارضی. مستقل، عارضی. جی. مستقل کا مطلب کہ آپ ایک بکرا دادا جی کا کریں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ایک دادوں کا کریں وہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، ایک ابو کا، ایک امی کا، سب کی طرف سے اللہ نے دولت دی ہوئی ہے تو سب کا ایک ایک بکرا جو دنیا سے جا چکے ہیں کریں، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے. البتہ گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے، قربانی 1 کرے یا 10 کرے، وہ نیت میں شامل کر لے کہ اللہ قربانی تیری رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، اور اس کے ثواب میں میرے دادا کو بھی شامل کر لے، دادو بھی کر لے، ابو کو بھی کر لے، بہن کو بھی، بھائی کو. صحیح طریقہ یہ ہے جیسے آپ قربانی اپنی طرف سے کریں گے جی، اور ثواب کی نیت کر لیں، سب کو مل جائے، تو پھر انشاءاللہ ثواب سب کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کسائی کہتا ہے چھری کو ہاتھ لگا لیں. جی. چھری کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا بھائی؟ یا تو آپ طریقہ اصل تو یہ ہے کہ آپ خود قربانی کو تکبیر پھیریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری خود چلائیں، اور اگر آپ نہیں چلانا چاہتے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ڈر بھی لگتا ہے قربانی کے جانور سے، بڑا جانور ہو تو خوف بھی آتا ہے، ہمت اور حوصلہ بھی نہیں کرتا، یا ویسے ہی بندہ کہتا ہے نہیں جی آپ کرو، تو پھر چھری کو ہاتھ لگوانا یہ کسائیوں کی بنائی ہوئی رسم ہے، رواج ہے، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں اس بات کا. اچھا جی. تو آپ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو خود ذبح کریں، یا اس کو کسائی کو کہیں بھائی آپ پڑھو، تکبیر پڑھو اونچی آواز سے، ہمیں پتہ چلے کہ تم نے تکبیر پڑھ لی ہے، تو تم بسم اللہ پڑھ کے کر دو، اور اس کا منکا نہیں توڑنا، جو اس کو گردن کو توڑ دیتے نا فٹافٹ، وہ نہیں توڑنا، ٹھنڈا کرنے کے لیے گردن نہیں توڑیں، اس کو جینون طریقے سے ٹھنڈا ہونے دیں. ایک سوال اور تھا ان کا، مجھے ان کا ایک سوال یہ تھا، ہاں جی، روزہ، ہاں جی، کہ وہ کلیجی سے کھولنا ہے. کلیجی سے روزہ کھولنا. دیکھیں بڑی صاحب اتنے سوال ہو گئے، ہم بھی سوچ میں پڑ گئے کہ کہاں پہ تھا سوال، اس لیے میں نے کہا دو نہیں. تو قربانی والے دن، عید کے دن روزہ رکھنا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، فرمایا کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، تو یہ روزہ تو ہے ہی نہیں نا. تو اس کو ہمارے ہاں روزہ سمجھ لیا گیا ہے کہ صبح سے کچھ نہیں کھایا تو کلیجی کھا کر روزہ افطار کریں گے. نہیں بھائی، روزہ تو ہے ہی نہیں. تو اگر کلیجی بننے میں بھی دیر ہو جائے، کسائی نہیں آیا، لیٹ ہوگی قربانی، تو آپ کچھ بھی کھائیں، سیویاں کھا لیں، مٹھائی کھائیں، کیک کھائیں، کچھ بھی گھر میں بنا ہوا کھا سکتے ہیں،
کوئی حرج نہیں ہے۔ عید الفطر والے دن سنت تھی کہ چونکہ میدا عادی ہو چکا ہوتا ہے نا پورا مہینہ صبح سحری کرنے کا، تو اس وقت اللہ کے نبی نے کی سنت یہ ہے کہ کھجوریں کھا کر عید پڑھنے کے لیے جائیں تاکہ میدا بھی ریلیکس رہے۔ اب اس عید پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صبح کھانے کو عادی ہے ہی نہیں ہم، تو اس لیے کچھ بھی نہیں کھایا تو کچھ ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ 9-10 بجے ناشتہ کرنے کے عادی ہیں تو عید کی نماز پڑھ کے آ کر آپ روٹین کے مطابق ناشتہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کلیجی کے ساتھ روزہ افطار ہوگا، یہ ٹوٹلی غلط بات ہے۔ سر یہ بھی میں چاہ رہا ہوں یہ بھی سبق دے دیں، عید والے دن تو روزہ ویسے ہی منع ہے، منع ہے یہ نا، وہ کون میں سا نے روزہ پہلے ہے؟ عرض کیا کہ دونوں عیدوں والے دن روزہ رکھنا منع ہے، منع ہے، ٹھیک اور ہے۔ خاص طور پر جو عید الاضحیٰ ہے اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام اکل و شرب و ذکر للہ، ٹھیک کہ یہ جو 3 دن ہیں نا عید کے، یہ تو کھانے کے ہیں، پینے کے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں۔ اور میں نے پچھلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 اونٹ ذبح کیے تھے نا، جی، تو 100 کے اندر سے ایک ایک بوٹی لے کر دیگچے میں ڈالی، دیگ تیار کرائی، گوشت بھی کھایا اور شوربہ بھی پیا، اور صحابہ کو بھی کہا، یعنی یہ سنت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ اچھا بڑی صاحب، ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ کل مجھے درپیش ہوا، ایک جگہ نشست تھی، بیٹھے تھے، تو ایک بھائی بہت زیادہ مجھ سے وہ نا یہ ان کی بہت زیادہ تجسس تھا، کیوریوسٹی تھی، ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ قربانی کے بعد یعنی کہ 10 دن پہلے جیسا کہا گیا ہے کہ آپ اپنے بال نہ ترشوائیں، آپ ناخن نہ کاٹیں، قربانی کے بعد آپ یہ سارے عمل کر سکتے ہیں۔ وہ انسسٹ اس بات پہ کر رہے تھے، تو پھر ان بالوں میں داڑھی کے بال بھی شامل، اور میں نے کہا اللہ کے بندے جب وہ میں خیر اس بحث میں نہیں جاؤں گا، میں چاہوں گا آپ اس کا ذرا جواب دے دیجئے تاکہ تسلی بخش ہو جائے بات۔ دیکھیں داڑھی کے بال تو ان 10 دنوں کے علاوہ بھی کاٹنا منع ہے، تو جو بال کاٹنے جائز ہیں ان بالوں کے کاٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ جی، سر کے بال ہیں، مونچھوں کے بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، ان کی صفائی مطلوب ہے۔ یہ بڑے ہو جائیں تو ان کو کاٹا جاتا ہے، تو ان کو 10 دنوں کے اندر نہیں کاٹنا، اور جب 10 دن پورے ہو گئے، قربانی آپ نے کر لی، تو قربانی کرنے کے بعد ان کو کاٹنے کی اجازت ہے، اور اگر کاٹنے کی ضرورت نہ ہو تو نہ کاٹیں۔ ناخن رکھنے ہیں اور ناخن کاٹنے ہیں، تو باقی داڑھی تو بھائی جان ہم نے کہا بھی نہیں، کوئی ایسی ڈسکشن بھی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ داڑھی کو تو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، داڑھی کو تو عام دنوں میں بھی کاٹنا درست نہیں ہے، تو ان 10 دنوں میں کے بعد پھر کیسے درست ہوگا؟ ٹھیک ہے جی۔ ایک لائیو کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ عبدالرحمان صاحب جامپور سے ہمیں کال کر رہے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نوید بھائی اور پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ میرا مفتی صاحب سے اور پوری ٹیم سے مبارکباد، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جیسے نماز میں مسجد کے اندر نماز کے بعد تکبیرات کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ اللہم لبیک اور جو دوسرے ذکر اذکار ہیں یہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے بستر پہ یا کہیں اور بھی گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں، جو ان کی فضیلت ہے۔ اور قربانی 1 دن کی تو اچھا کٹ گئی بات، یہ تو ہم نے کہا بھی کہ پڑھے ہیں آپ، بالکل، تو آپ واضح کر دیجیے پلیز۔ وہ اصل سوال ان کا یہ تھا کہ نمازوں کے بعد جو تکبیرات ہیں کیا پڑھنی جائز ہے؟ جی ہاں، نمازوں کے بعد بھی پڑھیں، نمازوں کے علاوہ بھی پڑھیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو بازار چلے جاتے تھے، جو لوگ کاروبار میں مشغول ہیں نا، ان کو یاد دلانے کے لیے بازار میں جا کر اونچی آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، ان کو بھی یاد آ جاتا تو پھر وہ بھی تکبیریں پڑھتے تھے۔ تو تکبیریں تو پڑھنی مطلوب ہے ان 10 دنوں میں، تکبیریں پڑھیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، تو یہ چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، جیسے 10 دن گزریں پڑھتے رہیں۔ ٹھیک ہے۔ الطاف پنڈت صاحب، الطاف صاحب جو نے کل بھی ہمیں میسیجز کیے تھے کشمیر سے، ابھی ان کے پھر کافی کوسچنز آئے ہیں، کچھ باتیں بھی ہیں، تو میں ان کو پہلے شامل کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ ان سے پہلے جو کوسچنز ہیں جو لوگ ویٹ کریں میں ان کو نہیں شامل کر رہا۔ لکھتے ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر واٹس اپ نہیں چل رہا، ایکچولی میں انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہوں، یہ پیغام ٹی وی انڈیا نے بند کیا ہے، اللہ اکبر، اور ہم خالی یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں، لاسٹ 5 ایئر سے کال کیسے کریں؟ سبحان اللہ۔ تو یونیورسل نمبر پر بھی نہیں کال ہو رہی؟ میں ویسے الطاف صاحب آپ کو کہوں گا یونیورسل نمبر پہ ٹرائی کیجئے، جو میں آپ کو ابھی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 111-700-000 111-700-000۔ آپ اس پہ کال کر لیجئے پاکستان کا کوڈ ڈائل کر کے، جو کہ 0092 ہے، تو آپ کی کال تھرو ہو سکے گی۔ باقی واٹس ایپ والا جو معاملہ ہے
تو آئی ڈونٹ نو کہ واٹس ایپ پہ کیوں نہیں موصول ہو رہا. ویسے تو انٹرنیشنلی وہ ہو واٹس ایپ سکتا آ ہے کہ انہوں نے سکتا اپنے علاقے میں واٹس ایپ بھی بند کیا ہو نا حکومت نے. مے بی یہ ہو سکتا بعض ہے, دفعہ یہ حکومتیں کر دیتی ہیں. ہو سکتا ہے. اینی وے اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ ہمیں یہاں لکھ بھیجیے, لیکن چھوٹا لکھ دیجیے گا تاکہ سارا پروگرام نہ اس میں گزر جائے, ہم باقیوں کو بھی شامل کر سکیں. ٹرانسمیشن تو جاری ہے جی, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہوا